اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم خاران عزیز، دعا سیریز کی آج ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ پہلی دو ویڈیوز میں ہم نے دعا کی اہمیت و فضیلت اور شرائط قبولیت دعا جو ہے ان کے بارے میں جانا تھا۔ سب سے اہم عمل، سب سے اہم عبادت، خدا کے نزدیک محبوب ترین عمل، مولا علیہ السلام کا فرمان کہ زمین پر خدا کا سب سے محبوب ترین جو عمل ہے وہ دعا ہے۔ اس کو انجام دینے سے پہلے اس کے آداب کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ کون سے طریقہ کار کو، کون سے انداز کو اپنائیں جو خدا کے نزدیک خدا کی شان شیان کے مطابق ہو۔ معصومین کے فرامین کی روشنی میں ہم سیکھیں گے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، دعا مانگنے کا صحیح انداز کیا ہے۔ سب سے پہلے رسول خدا فرماتے ہیں کہ وہ دعا رد نہیں ہوتی جس کے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے، یعنی دعا مانگنے سے پہلے بسم اللہ جو ہے، تسمیہ جو ہے، اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ رسول خدا کا یہ فرمان ملتا ہے کہ ہر وہ دعا کہ جس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و تمجید اور حمد و ثنا نہ ہو وہ ابتر ہے اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ یعنی کوئی بھی دعا جو شروع کریں مانگنے سے پہلے خداوند عالم کی تعریف نہ کی جائے، حمد و ثنا نہ کی جائے، وہ دعا ابتر ہے، یعنی اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں ہے۔ تیسرا اہم طریقہ کار یعنی بسم اللہ پڑھ لی، بسم اللہ پڑھنے کے بعد خدا کی حمد، خدا کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد صلوات بر محمد و آل محمد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا مجھ پر درود اور صلوات بھیجنا تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے اور تمہارے اعمال کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا اس وقت تک پردوں میں چھپی رہتی ہے جب تک محمد و آل محمد پر صلوات نہ بھیجی جائے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جو شخص خدا سے اپنی حاجت طلب کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے کیا کرے، محمد و آل محمد پر صلوات بھیجے، پھر دعا کے ذریعے اپنی حاجت طلب کرے، اس کے بعد آخر میں درود پڑھ کے اپنی دعا کو ختم کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ خداوند کریم کی ذات اس سے بالا تر ہے کہ وہ دعا کے اول و آخر یعنی محمد و آل محمد پر درود و صلوات کو قبول کرے اور دعا کے درمیانی حصے یعنی اس بندے کی حاجت کو قبول نہ فرمائے۔ یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خران عزیز، یہاں پہ محمد و آل محمد پر درود بھیجنا اس کی اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنی دعا کو قبول کروانے کا بھی ایک انداز بتایا گیا ہے کہ جب ہم دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں درود بھیجتے ہیں، صلوات پڑھتے ہیں، تو یہ کیسے ہم خدا کی ذات سے گمان کریں کہ خدا شروع میں بھیجا گیا درود قبول کر لیتا ہے اور آخر میں بھیجا گیا درود قبول کر لیتا ہے، لیکن درمیان میں جو بندہ اسے حاجت طلب کرتا ہے خدا اس کو رد کر دیتا ہے۔ تو یعنی یہ خدا کی شان شیان نہیں ہے کہ وہ درود کو تو قبول کرے لیکن اپنے بندے کی حاجت کو قبول نہ کرے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا درود کو اپنی بارگاہ میں قبول نہ کرے۔ اسی طرح سے چوتھا، ائمہ معصومین کی امامت و ولایت کا اعتقاد رکھنا، انہیں واسطہ اور شفیع قرار دینا۔ خدا فرماتا ہے کہ جو شخص پیغمبر اکرم اور ائمہ معصومین کا واسطہ دے کر مجھ سے سوال کرے اور دعا مانگے جبکہ وہ ان کے حق اور مقام کو پہچانتا ہو تو مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں۔ یعنی وسیلے سے دعا مانگے۔ یہ کتاب وسائل ابواب دعا میں یہ جو ہے وہ حدیث کوڈ کی گئی ہے، حدیث نمبر 7 ہے کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص رسول خدا کو اور ائمہ معصومین کو واسطہ قرار دیتا ہے اور ان کے ذریعے ان کے واسطے سے مجھ سے دعا مانگتا ہے اور ان کا واسطہ ایسے نہیں دیتا، ان کے حق کو، ان کے مقام کو پہچانتے ہوئے دعا مانگتا ہے، تو پھر مجھ پر لازم ہو جاتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ اسی طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں یعنی جو شخص بھی
ہم اہل بیت کا واسطہ دے کر دعا کریں تو وہ شخص کامیاب و کامران ہے۔ قرآن عزیز ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، جناب یوسف کا واقعہ ہے۔ اس میں بیان ہوا ہے کہ جناب جبرائیل حضرت یعقوب کے پاس آئے اور عرض کی، کیا میں آپ کو ایسی دعا بتاؤں کہ جس کی وجہ سے خدا آپ کی بینائی اور آپ کے دونوں بیٹے یعنی یوسف و بنیامین آپ کو واپس لوٹا دے؟ تو جناب یعقوب نے کہا وہ کون سی دعا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یوں دعا مانگو، خدایا میں تجھے محمد، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میرے دونوں بیٹوں کو اور میری بینائی کو واپس لوٹا دے۔ جناب یعقوب کی یہ دعا ابھی تمام ہی ہوئی تھی کہ قاصد نے یعنی بشیر نے آ کر جناب یوسف کی قمیض حضرت یعقوب پر ڈال دی تو آپ کی بہنائی کیا تھی؟ لوٹ آئی تھی۔ اور اسی طرح سے حدیث قدسی میں ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے 40 راتیں عبادت کرنے کے بعد دعا کی لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، تو اس نے حضرت عیسیٰ کے پاس شکایت کی۔ حضرت عیسیٰ نے بارگاہ خداوندی سے سوال کیا تو جواب ملا کہ اس نے دعا کا صحیح راستہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ وہ مجھ سے دعا تو کرتا ہے اور حاجت طلب کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تیری نبوت کے بارے میں شک ہے۔ خیران عزیز، کتنا اہم نقطہ ہے کہ وہ 40 راتیں وہ جاگا، اس نے چلا کاٹا، اس نے عبادت کی، دعا مانگی لیکن اس کی دعا رد ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں شک کرتا تھا۔ لہذا رسول خدا کیا کہتا ہے کہ لہذا وہ اگر اس شک کی حالت میں اتنی دعا کرے کہ اس کا سانس بھی ختم ہو جائے، اس کی انگلیاں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، تب بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پانچواں یعنی سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لی، تمجید ہو گئی، خدا کی حمد بیان ہو گئی، محمد و آل محمد پر درود ہو گیا، پھر ائمہ معصومین کی ولایت و امامت کا اعتقاد رکھنے کے بعد ان کا واسطہ قرار، ان کو اپنی خدا کی بارگاہ میں اپنا سفارشی قرار دینا۔ اس کے بعد پانچواں جو عمل ہے، وہ روش ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ کیا کریں، پہلے خدا کی حمد و تعریف کرو، پھر اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور پھر اپنی حاجت طلب کرو۔ یہ ایک عاجزی کی خاران عزیز ایک عاجزی جیسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ آپ ایک بادشاہ کی بارگاہ میں گئے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں پتہ ہے ہم نے آپ کی یہ نافرمانی کی ہے، وہ ہماری نادانی کی وجہ سے تھی، جہالت کی وجہ سے تھی، میرا یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، یہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے، میری اس دعا کو حاجت کو پورا کر دے، اگر یہ حاجت میری دعاؤں کی میرے گناہوں کی وجہ سے پوری نہیں ہو رہی تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، جیسے کہ دعائے کمیل میں بھی ہے نا کہ خدایا ان گناہوں کو معاف کر دے جو دعا کی قبولیت ہونے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، وہ گناہ میرے بخش دے۔ تو اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اس کی بخشش طلب کریں، پھر ہم خدا کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پانچویں کے بعد چھٹی بہت اہم شرط ہے، انداز ہے، روش ہے، طریقہ کار ہے، وہ ہے خشوع و خضوع کے ساتھ اور غمگین حالت میں، ٹھیک ہے، عاجزانہ طور پہ غمگین حالت میں خود کو حقیر، مسکین، ذلیل تصور کر کے کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ مجھ سے اس غرق ہونے والے غمگین انسان کی طرح دعا مانگو جس کا کوئی فریاد رس نہ ہو، یعنی اس طرح سے مانگو کہ جس کا میرے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا بھی بہت مفید ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص 2 رکعت نماز بجا لانے کے بعد دعا کرے تو خدا اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ آٹھواں جو طریقہ کار ہے وہ ہے کہ اپنی حاجت اور مطلوب کو زیادہ نہ سمجھے، جیسے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے کہ اگر ساتوں آسمانوں اور زمینوں کے رہنے والے مل کر مجھ سے دعا مانگے اور میں ان سب کی دعاؤں کو قبول کر لوں اور ان کی حاجات پوری کر دوں تو میری ملکیت میں مچھر کے پر کے برابر بھی فرق نہیں آئے گا، یعنی
یہاں سے جو ایک نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ یعنی ہر ناممکن چیز بھی اپنے رب سے مانگو. یعنی یہ نہ سمجھو کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ خدا نہیں دے سکتا، یا یہ تو مجھے مل ہی نہیں سکتی کیونکہ اثرات مجھے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ اس کے میرے ارد گرد کے جو ماحول ہے اس کے مطابق یہ چیز نہیں مل سکتی. نہیں، اپنی حاجت اور مطلوب کو زیادہ نہ سمجھے، جیسے کہ رسول خدا کی اس فرمان سے بھی کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس قدر یعنی اگر چیزیں تقسیم کروں تو اس کے بعد بھی میرے مچھی کے پر کے برابر بھی میری ملکیت میں فرق نہیں آئے گا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، یہ بڑا اہم انداز ہے جس کو ہم لوگ بھول چکے ہیں. دعا کو عمومیت دیں، یعنی اجتماعی دعاؤں کا اہتمام کریں، کوشش کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ اپنی دعا کو عمومیت دے، یعنی دوسروں کو بھی دعا میں شریک کرے، کیونکہ ایسی دعا قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اسی طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص پہلے 40 مومنین کے لیے دعا کرے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہوگی. یہاں پہ اجتماعی دعائیں اور دوسروں کے لیے دعائیں مانگنے دونوں اہم چیز، کہ اپنی دعاؤں کو اس کوشش کریں اپنی حاجات کو اجتماع کی صورت میں مانگیں، خدا کے حضور طلب کریں. دوسرے نمبر پہ پہلے باقی اپنے بہن بھائی دوست اقارب مومنین کے لیے دعا مانگے پھر اپنے لیے دعا مانگے تو خدا اس کو ضرور قبولیت کے درجہ تک پہنچائے گا. 10واں آخری پوائنٹ جو ہے قبولیت کے دعا کے بارے میں حسن ظن رکھنا. ادھر سے ہم دعا مانگتے ہیں، اس لیے یہ جو ہے نا اپنی حاجت اور مطلوب کو زیادہ نہ سمجھیں، اس کا بڑا تعلق ہے حسن ظن کے ساتھ. یعنی ادھر سے ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ادھر سے پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں، یا اس کو تھوڑی دیر ہو جاتی ہے تب بھی ہمارا خدا کی ذات سے حسن ظن ختم ہو جاتا ہے. نہیں، دعا کی قبولیت کے بارے میں حسن ظن رکھیں کہ ضرور خدا کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی. اس وجہ سے ہماری جو دعا ہے ابھی قبول نہیں ہوئی، ابھی قبول ہونے کی ہمیں اثرات نظر نہیں آ رہے، لیکن خدا جلد اس دعا کو قبول کرے گا. خدا تو جناب یوسف کا خدا ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتا ہے. خدا تو جناب موسیٰ کا خدا ہے جو ایک بہتے ہوئے دریا سے رستہ جو ہے وہ بنا دیتا ہے. تو ہمارا گمان اچھا ہوگا تو خدا یقیناً 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 اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بہترین سے نوازے گا. والسلام.